السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ کافی دیر سے آپ لوگ ماشاءاللہ بیٹھے اور نعت پاک منقبت اہل بیت آپ لوگ سماعت فرما رہے تھے نعت خواہانوں سے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی نعتیں پڑھنے والوں کو بھی سلامت رکھے اور سننے والوں کو بھی سلامت رکھے۔ ذکر شہدائے کربلا یہ آج کا ہمارا خصوصی ٹاپک ہے، لیکن آج میں کیونکہ جمعہ کے دن 10 محرم کے دن ہم نے کافی دیر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم نے 2.5 گھنٹے یہاں اسی مسجد میں بیان کیا تھا اور بہت دیر تک اس پر ہم نے بات کی۔ آج میں آپ کو سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جانا، ساتھ میں بیوی بچوں کو لے کر جانا، اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں خارجی قسم کے لوگ کہ کیا ضرورت تھی آپ کو جانے کی، کیا ضرورت تھی آپ کو گئے تو گئے، بیوی بچوں کو ساتھ لے کر جانے کی کیا ضرورت تھی۔ اور بات یہ بھی کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مصلحت کر لیتے حکمتی طور پر تو بھی جان بچ جاتی تھی، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو ان باتوں کی اہم وجہ بتاؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے اس کے متعلق صرف 2 حدیثیں آپ سماعت فرما لیں۔ جب بھی اہل بیت کا نام لیا جائے تو اس سے مراد صرف علی، فاطمہ، حسن، حسین نہیں، ذہن میں رکھیں، بہت لوگوں کا ذہن ادھر ہی جاتا ہے۔ اس سے مراد علی، فاطمہ، حسن اور حسین ہی نہیں، اہل بیت سے مراد یہ تو ہے ہی، لیکن اہل بیت سے مراد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس بیویاں بھی ہے۔ یہ عقیدہ ذرا سنیوں کا غور سے سننے، یہ عقیدے کی بات ہے، فروع یا احکام کی بات نہیں ہے، عقیدے کی بات ہے، یہ عقیدے کی بات ہے۔ کیونکہ اہل تشیع کہتے ہیں اہل بیت سے مراد، یعنی شیعہ لوگ کہتے ہیں صرف علی، فاطمہ، حسن اور حسین اور ان کی اولاد ہے، ایسا نہیں ہے۔ بڑے بڑے مفسرین جن میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر جلالین میں، حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے زمان حیات کربلا میں، اور دیگر مفسرین میں جس میں تفسیر روح البیان بھی آتے ہیں بہت، اور جو ہے محدثین محققین شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بھی آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے جب پوچھا گیا اہل بیت کون ہے، ذرا غور سے سنیں، اہل بیت کون ہے، تو ذرا آپ اچھی طرح توجہ فرمائیں۔ اہل کہتے ہیں خاندان کو، بیت کہتے ہیں گھر والوں کو۔ اہل بیت حضور کے خاندان والے گھر والے کون ہیں، تو مفسرین نے بات کہا کہ سنو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بیویاں بھی گھر والے، وہ بھی اہل بیت، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا حضرت عباس، حضور کے چاچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ان کی اولاد آج بھی ہے، ان کی اولاد کو بھی اہل بیت کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت علی کے بھائی ہے، ان کی اولاد بھی اہل بیت ہے، بولنا سبحان اللہ۔
اور حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اولاد بھی جو ہے نا وہ بھی سید ہے، اہل بیت ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد تو ہے ہی سید۔ اب فرق کیا ہے، ایک بات بتاتا ہوں۔ حضرت عباس کی اولاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، حضرت سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد مبارکہ، اور حضرت سیدنا مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد مبارکہ، یہ سب اہل بیت ہیں، اور یہ لوگ آج بھی، ان کے خاندان کے لوگ آج بھی ہیں۔ اور ایک بات، حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ظاہری زندگی تک آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ جب خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا، آپ دنیا سے تشریف لے کر گئی، اس کے بعد آپ نے حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا نکاح کیا، دوسرے شادی، تو ان دوسرے جب نکاح کیا تو ان کی بھی اولاد ہوئی، اور وہ بھی سید ہے، اور ان کو علوی سید کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ علوی سید۔ جیسا کہ جامع ترمذی میں امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فضائل اہل بیت میں ایک حدیث کو نقل فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے، جن کا نام محمد بن حنفیہ تھا، جن کا نام کیا تھا؟ محمد بن حنفیہ، یہ بھی حضرت علی ہی کے بیٹے ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تو صرف آپ امام حسن پاک، امام حسین پاک کی طرف ذہن جاتا ہے، یقیناً ان سے تو ہے ہی، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی محمد بن حنفیہ، جب امام حسین کر مدینہ پاک چھوڑ گئے تھے نا، آپ اپنے اسی بھائی سے مشورہ لیے، محمد بن حنفیہ سے بھی مشورہ آپ نے لیا تھا کہ میں مدینہ چھوڑ کر جانا کیسا ہے، تو آپ نے بھی امام حسین پاک کو مشورہ دیا تھا۔ تو لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی دوسری بیوی کے بیٹے، جو حضرت علی کی اور بیوی جن کا نام حنفیہ تھا، ان کے بیٹے کا نام محمد ہے، اور ان کا نام محمد بن حنفیہ ان کو کہا جاتا ہے، یہ علوی سید ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، تمام سیدوں میں، میں کون کون سید ہیں آپ کو بتا دیا، حضور کے خاندان میں، تمام خاندان میں، تمام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد مبارکہ میں سب سے افضل، میں صرف خاندان مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں، حضرت عباس کی اولاد ہو، حضرت جعفر طیار کی اولاد ہو، حضرت عقیل کی اولاد ہو، حضور کی مقدس بیویاں ہو، ان سب میں سب سے افضل حضرت علی کی اولاد ہے۔ جو اولاد، ہاں یہ بھی سنا، جو اولاد بی بی فاطمہ سے ہوئی ہو، جو اولاد کس سے ہوئی ہو؟ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو، جن کو فاطمی اور ہاشمی سید کہتے ہیں۔ ہاں یہ جو سید ہے نا، یہ سید کا مقام علوی سیدوں سے بھی بڑا، کیونکہ وہ حضرت علی کے ہی اولاد علوی سید بھی، لیکن ان کے ماں کوئی اور ہے، یعنی دوسری بیوی سے اولاد سے ہے، لیکن حسن پاک یعنی حسنین کریمین حضرت علی کے بیٹے ہیں، لیکن اولاد فاطمہ ہے۔ یہ ذرا عقیدہ سمجھ جائے آپ۔ تو لہٰذا یہ سیدوں کا مقام، یعنی حسنین پاک اور ان کی اولاد کا مقام تمام گھر والوں سے ذرا اونچا مقام ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا اعتدال ہے، بیلنس ہے، محبت ہے اور عقیدت ہے، یہ عقیدے کی بات ہے۔ تو یہ باتیں میں نے جمعہ میں نہیں کی تھی کہ وقت نہیں تھا، یہ آپ کو سمجھنا تھا۔ اب آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں ایک بہت ہی اہم نقطے پر آج بات کرنے والا ہوں، اور بالکل توجہ کے ساتھ بیٹھیں گے آپ لوگ۔ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت ہی اہم نقطہ آپ کے سامنے انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو سمجھ میں آئے، ایسی بات میں کروں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دین کو مکمل کیا، اللہ کے عطا سے جب دین مکمل ہوا، تو آپ نے ایک بہترین نقصہ اور ایک بہترین بات ارشاد فرمائی کہ جب میں دنیا سے جاؤں گا تو تمہیں کیسے پتہ چلے کہ کون حق پر ہے، کیونکہ جب غلطی کر رہے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام بتائے تھے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، صحابہ بتائیں گے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن قیامت کے قریب تک صحیح اور غلط کو پرکھنے کا کیا ذریعہ ہے؟ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے صحیح کیا ہے،
غلط کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو پرکھنے کے لیے کیا ذریعہ ہے. کیونکہ بھائی دیکھیں، آپ ایک امیر سید آدمی جب کوئی پراپرٹی خریدتا ہے، یعنی محنت اور مزدوری کر جب وہ کاروبار کو آگے بڑھا دیتا ہے اور اس کا کاروبار پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے، تو اس کو ایک فکر پیدا ہو جاتی ہے، میرے بعد پھر اس کاروبار کا کیا ہوگا، میرے بعد. کیونکہ وہ محنت مزدوری ایسا اس نے کی ہے کہ چند پیسوں سے اس نے اتنا پیسہ کمایا اور کاروبار اتنا پھیلایا کہ پوری دنیا میں اس کا جو ہے نا کاروبار پھیل گیا. تو یقیناً اس کو فکر ہوگی کہ میں جب تک ہوں یہ کاروبار، اس کے بعد میرے بعد کیا ہوگا. یہ مثال میں آپ کو دیا ہوں. اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے جب دین کو پھیلایا اور جب دین ساری دنیا میں پھیلا اور دین مکمل ہوا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اب میرے بعد اس دین کو آگے کون لے جائیں گے. تو سارے مسلمانوں کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، اور اس چیزوں کو سمجھو، اس کو سمجھ کر دین کو سمجھیں گے اور اس کے ذریعے دین کو پرکھیں گے، سمجھیں گے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اس کو تم مضبوطی سے تھامے رکھنا، اس کو تم مضبوطی سے تھامے رکھنا، اس دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، تاکہ اور جب تک تم ان کو تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے، تمہارے سے غلطی نہیں ہوگی. بولو نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے پوچھا حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا ایک قرآن ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے. بولو نا سبحان اللہ. قرآن اور اہل بیت. پھر سرکار نے مہر لگا دی آگے ایک بات کہہ کر، سرکار نے ایک بڑی پیاری بات کہہ کر مہر لگا دی. فرمایا قرآن اور اہل بیت ان دونوں کا رشتہ آپس میں ایسا ہے قیامت تک ان کا رشتہ جدا نہیں ہوگا، بلکہ قیامت کے دن جو ہے آب زمزم کے حوض کے پاس، آب کوثر کے حوض کے پاس یہ دونوں مجھ سے آ کر ملیں گے. یعنی سرکار نے مہر لگا دی قرآن اور اہل بیت یہ کبھی جدا نہیں ہوئے ایک دوسرے. مطلب کیا اس کا میں اس حدیث کا سمجھاؤں گا، لیکن ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی قرآن اور اہل بیت صحابہ کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ میرے صحابہ تاروں کے مانند ہیں، وہ بھی ہدایت کا ذریعہ ہے، وہ بھی ہدایت کا ذریعہ ہے. سرکار نے فرمایا میرے صحابہ تاروں کے مانند ہے، تم کسی کی بھی پیروی کر لو منزل تک پہنچ جاؤ گے. تو لہذا صحابہ کے بارے میں تاروں میں، لیکن سرکار نے صحابہ کیوں نہیں کہا؟ یہ بھی علم غیب مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار یہ دیکھ رہے تھے کہ 100 سال کے بعد یا 150 سال کے قریب تمام صحابہ زمین سے دنیا سے چلے جائیں گے. 100 سال کے بعد صحابے کا انتقال، یا 111 ہجری میں لاسٹ صحابی کا انتقال، ہمارے علماء تحقیق کر بیٹھے ہیں 111 ہجری میں لاسٹ ایک صحابی تھے جن کا انتقال ہوا، وہ دنیا سے لے گئے. تو 111 ہجری کا پھر صحابہ کا نہیں ہے نا. تو لہٰذا اس لیے سرکار نے فرمایا اب ایسی چیز دینا ہے کہ قیامت تک کے مسلمان ان کو ان کے ذریعے سے ہدایت دینا. اب صحابہ تو 100 سال 150 سال کے بعد ختم، اس کے بعد اگر ان کو ہدایت کا ذریعہ، وہ تو ہے ہی ہدایت والے، بس سمجھانے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں. لیکن علم غیب مصطفیٰ دیکھے صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا کہ میری اہل بیت اور قرآن یہ قیامت تک زمین پر رہنے والے ہیں. اس لیے صحابہ نے کہا قیامت تک میرے اہل بیت اور قرآن یہ قیامت تک زمین پر، وہ زمین پر رہنے والی چیز ہے. اس لیے اہل بیت. اب آ جائیے سرکار نے کیا فرمایا، قرآن اور اہل بیت یعنی یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہ کبھی غلط نہیں ہو سکتے. اب کرنا کیا ہے؟ اگر وہابی بھی بھائی قرآن کی آیتیں پڑھ کر ہی تو آپ کو بھٹکا رہا ہے نا، قرآن کی آیتیں پڑھ کر آپ کو بھٹکا رہا ہے کہ قرآن میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ مثال کے طور سمجھانے کے لیے کہ معاذ اللہ وہ کہتے وہابی کہ قرآن میں اللہ کے علاوہ غیر کی سے مدد مانگنا شرک ہے. یہ آیت وہ بھی قرآن کی آیت پڑھ کر آپ کو سناتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے علاوہ غیر کی عبادت کرنا، غیر سے مدد مانگنا شرک ہے، اللہ کے علاوہ غیر سے شفا مانگنا شرک ہے، اللہ کے علاوہ غیر کی جو ہے بات سننا شرک ہے. یعنی یہ باتیں آپ غور ایک ایک بات ذرا غور کرتے جائے. یعنی وہابی بھی قرآن کی آیات ہی پڑھ کر آپ کو درس دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اب قرآن تو غلط ہو ہی نہیں سکتا،
کہ حضور نے مہر لگا دی؟ بولے نا سبحان اللہ. قرآن تو اللہ کا کلام ہے نا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، اور ہے بھی نہیں. کیونکہ بندہ اگر کوئی کتاب لکھتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس سے غلطی ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں چوک ہو جاتی ہے، کہ بندہ غلطیوں کا خطا کا پتلا ہے، کچھ نہ کچھ غلطی اس سے ہو ہی جاتی ہے. لیکن اللہ خطاؤں سے بھی پاک ہے، غلطیوں سے بھی پاک ہے، اور ہر عیب سے اللہ پاک ہے. یہ اس کا کلام ہے قرآن. تو لیکن وہابی بدعقیدہ قرآن ہی کی آیت پڑھ کر آپ کو بھٹکا رہے ہیں کہ درگاہ نہیں جانا، قرآن ہی کی آیت پڑھ کر آپ کو بتا رہے ہیں کہ وسیلہ مانگنا شرک ہے، قرآن ہی کی آیت پڑھ کر آپ کو بتا رہے ہیں مرید بننا شرک ہے، قرآن ہی کی آیت پڑھ کر وہ بتا رہے ہیں ولیوں سے مدد مانگنا، ولیوں کی مزارات پر جانا، یا غوث اعظم کہنا، یا غریب نواز کہنا، یا بندہ نواز کہنا، یہ ساری باتیں وہابی جو ہے نا ثبوت کے طور پر قرآن کی آیتیں پڑھ کر آپ کو بھٹکا رہے ہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ قرآن تو غلط ہو نہیں سکتا، پھر وہابی قرآن کی آیتیں پڑھ کر ہمیں ہمارے ایمان اور عقیدے کو خراب کر رہے ہیں، تو کس کی بات کو مانے؟ تو سرکار نے پہلے بتا دیا، اگر قرآن پڑھ کر غلط معنی بتا رہے ہو، غلط ترجمہ کر کر آپ کو سمجھا رہے ہو، کیونکہ قرآن تو غلط ہو نہیں سکتا، جو عربی اس کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتا. غلطی معنی میں نکالتے ہیں، اس کے ترجمے میں نکالتے ہیں، اس کے میننگ میں نکالتے ہیں. تو جب کبھی غلطی میننگ کرتے، جیسا کہ آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ کچھ آیتیں اتارا بتوں کے لیے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کچھ آیتیں ایسی اتارا جو مورتیوں اور بتوں کے لیے تھی، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ بت تمہاری مدد نہیں کر سکتے، یہ بت تم ان سے شفا نہیں مانگ سکتے، یہ تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. مجھے بتائیے یہ آیتیں اللہ تعالیٰ قرآن میں بتوں اور کافروں کے لیے اتارا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بتوں اور کس کے لیے اتارا؟ کافر. اب یہی آیت پڑھ کر یہ ولیوں پر توپتے ہیں، یہی آیت پڑھ کر. بھائی جو آیت اللہ نے کافروں کے حق میں بتوں کے حق میں اتارا ہے وہ آپ پڑھ کر مسلمانوں پر نہیں تھوپ سکتے، لیکن تھوپا جا رہا ہے. تو لہٰذا قرآن پڑھ کر اس کا غلط معنی غلط ترجمہ کر کر آپ کے ایمان اور عقیدے کو خراب کر رہے ہیں. تو سرکار نے فرمایا گھبراؤ نہیں، میری اہل بیت کو دیکھ لو. یہ قرآن اور اہل بیت، بولو نا سبحان اللہ. قرآن اور اہل بیت یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. مطلب کیا ہے؟ اگر قرآن جو بات کر رہا ہے وہ بات اہل بیت بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تو وہ بات صحیح ہے. اور جو قرآن کچھ کہہ رہا ہے، وہابی خود ترجمہ کچھ بتا رہے ہیں، اہل بیت کچھ بتا رہے ہیں، تو وہابیوں کو منہ پہ مارو اور اہل بیت جو طریقہ بتا رہے ہیں اس طریقے پر چلو، کیونکہ سرکار نے بتایا کہ قرآن اور اہل بیت قیامت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. 100 سال کے لیے نہیں، 200 سال کے لیے نہیں، قیامت تک یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. ذرا اس بات کو سمجھیے آپ. اب قرآن میں کوئی گڑبڑ کرے، یعنی اس کا قرآن میں جب بھی اگر میں کہوں قرآن میں، قرآن کا مطلب قرآن کے اندر نہیں، مطلب قرآن کے جو عربی لفظ ہے اس پر نہیں، اللہ کے کلام میں نہیں، اس کا معنی اور ترجمے کی بات کر رہا ہوں. اگر قرآن کا معنی اور ترجمہ کوئی غلط بتائے، آیت تو صحیح پڑھے معنی غلط بتاتے ہیں، آیت تو صحیح پڑھتے ہیں تشریح غلط کرتے ہیں. تو جب بھی کوئی اگر قرآن کی آیت پڑھ کر معنی اور تشریح غلط بتائے، آپ کو اہل بیت کی طرف دیکھنا ہے کہ اس آیت کے معنی میں اہل بیت کیا بتا رہے ہیں. غوث اعظم اہل بیت سے ہے، غریب نواز اہل بیت سے ہے، بندہ نواز اہل بیت سے ہے، نظام الدین محبوب الہی اہل بیت سے ہے، صابر پاک یہ بھی ہے نا، ان کے والد سید تھے، یہ بھی اہل بیت سے ہے. تو لہٰذا ان ولیوں کو دیکھو کہ یہ اہل بیت والے کیا بتاتے ہیں. ہاں اب تو سمجھ گیا. قرآن کا معنی اگر آپ کے سامنے کوئی غلط بتانے کی کوشش کرے، دیکھنا اہل بیت کو. اگر کوئی اہل بیت کا نام لے کر قرآن کے خلاف بتائے، جیسا ہو رہا ہے آج کچھ لوگ اپنے آپ کو اہل بیت کا نام کہتے ہیں، اپنے آپ کو اہل بیت سے کہتے ہیں، لیکن جو ہے نا وہ عقیدہ بتا رہے جو قرآن میں نہیں ہے، قرآن کے خلاف، قرآن کی آیتوں کے خلاف ہے. جیسا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گالیاں دے رہے. قرآن تو یہ کہتا ہے سورہ حدید آیت نمبر 10 میں کلًا وعد اللہ، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اے حبیب
ہم نے وعدہ کر لیا تیرے سارے غلاموں سے جنت کا. اور کوئی اہل بیت کا نام لے کر کہے میں گھر والا ہوں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے تو یہ تو قرآن کے خلاف ہے. اور سرکار نے جب مہر لگا دی تم غلط ہو سکتے ہو، سرکار کا فرمان غلط، کیونکہ نبیوں سے غلطی ہوتی نہیں. بولے یار سبحان اللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو اور فرشتوں کو معصوم بنایا ہے، ان سے غلطی ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ عقیدے کی بات ہے. تو لہٰذا اگر کوئی اہل بیت کا نام لے کر قرآن کے خلاف بتائے تو آپ کو ان کی بات نہیں قرآن کی سننا ہے. اور قرآن کا نام لے کر اہل بیت کے خلاف، جو قرآن کا نام لے کر قرآن کے خلاف بات بتائے تو اس وقت اس کا معنی ترجمہ نہیں سمجھیں گے، ہم اہل بیت سے سمجھیں گے. تو لہٰذا ہم سنی ہے، سرکار نے ہمیں پیارا طریقہ بتا دیا ہے صحیح اور غلط کو پرکھنے کا، کہ دیکھ لو کہ میرا قرآن اور اہل بیت کہاں ہے. جہاں قرآن اور اہل بیت ساتھ ہے، معنی ایک دوسرے سے جڑ لگا ہے، غلط تو ہو ہی نہیں سکتے، ساتھ ہے تو وہاں تم ان سے جڑ جاؤ. وہی اسلام ہے، وہی دین ہے، وہی شریعت ہے، وہی حقیقت ہے. تو لہٰذا اگر کوئی وسیلے کی بات کے پر شرک کا فتویٰ لگاتے، اللہ کو چھوڑ کر غیر کی مدد مانگنے کو شرک کا فتویٰ لگاتے، تو ڈرو نہیں. آپ غوث اعظم کو دیکھو وہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ غریب نواز کو دیکھ لو وہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ بندہ نواز کو دیکھ لو وہ کیا کہہ رہے ہیں. لہٰذا جو عقیدہ غوث اعظم بتا رہے ہیں وہی عقیدہ قرآن کا ہو سکتا ہے، وہی ایمان اور عقیدہ میں رکھنا چاہیے. قرآن اور اہل بیت بولے محبت سے سبحان اللہ. اب دیکھیے خاندان مصطفیٰ کے بارے میں کچھ باتیں میں نے بتائی اور اولاد مصطفیٰ کے بارے میں کچھ بات بتائی. اب یہ حدیثیں جو میں نے آپ کے سامنے جامع ترمذی میں بھی ہے اور دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث پاک ہے جو میں نے سنائی کہ قرآن اور اہل بیت یہ دونوں قیامت تک ایک دوسرے سے جدا، اور اس کا طریقہ ہی بتا دیا. اگر کوئی قرآن کے مرضی کے خلاف بتا رہا تو ہمیں اہل بیت کو دیکھنا ہے، اور کوئی اہل بیت کا نام لے کر قرآن کے خلاف بتا رہا ہے تو ہمیں قرآن کو دیکھنا ہے، کیونکہ یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہو سکتے. ان دونوں کے دامن میں ان باتوں کو سمجھنے کے بعد میں آپ کے سامنے سیدنا یعنی سیدوں کے بارے میں 10 خصوصیات ایک بات بتا دوں، کیونکہ اہل بیت کو اللہ نے بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا. تو لہٰذا وہ 10 خوبیاں کیا ہیں جو صرف اہل بیت میں ہے، عام مسلمانوں میں نہیں ہے. 10 ایسے خوبیاں ہیں جو صرف اور صرف یہ خاندان مصطفیٰ میں رکھی گئی ہیں. عام مسلمانوں میں وہ خوبیاں وہ خاصیت نہیں ہے، وہ صرف اہل بیت کو اللہ نے عطا فرمائی ہے. اور اہل بیت سے مراد میں نے بتا دیا کون کون ہے. اور ان اہل بیت میں خاندان مصطفیٰ میں اولاد مصطفیٰ میں سب سے افضل کون ہے میں نے یہ بھی بتا دیا. ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میری باتوں کو سمجھ ہے. 10 خصوصیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلی خصوصیت، کیونکہ میں یہ خصوصیت پہ بھی میرا ٹاپک نہیں، ٹاپک کچھ اور تھا، لیکن یہ پہلے اہمیت بنیاد سمجھا تھا، بنیاد کو آپ کو مضبوط کر رہا ہوں تاکہ آپ کو آگے بات سمجھ میں آئے. پہلی خصوصیت یہ ہے کہ سید جو ہوتے ہیں، اہل بیت جو ہوتے ہیں، ان کو زکوٰۃ لینا حرام ہے. ان کو آپ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتے. زکوٰۃ جو مالدار پر سال میں ایک بار فرض ہوتی ہے، یہ نفل صدقہ نہیں. جو نفل صدقہ اس کا الگ مسئلہ ہے، وہ آپ دے سکتے ہیں، لیکن جو مالدار پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ صدقہ واجبہ اس کو کہا جاتا ہے، زکوٰۃ اس کو کہا جاتا ہے، وہ سید کو لینا حرام ہے. سید کو لینا بولو نا، سید کو لینا آپ دے بھی نہیں سکتے، سید لے بھی نہیں سکتا، یہ حرام ہے. اچھا اس میں حکمت بڑی پیاری ہے، اس لیے سرکار نے اپنی اولاد پر زکوٰۃ کو لینا حرام رکھ دیا، ورنہ 100 سال 200 سال 300 سال آج کی صدی کے لوگ اگر یہ پڑھتے کہ اگر حضور یہ کہہ دیتے کہ زکوٰۃ میرے خاندان کو بھی دے سکتے ہو، سید کو بھی دے سکتے ہو، تو آج کے لوگ ایسے بے باک ہیں، یہ بھی کہہ سکتے تھے ہاں اصل میں اسلام پھیلایا، ساتھ میں اپنے خاندان کو چلانے کا ایک ذریعہ بھی بتا دیا. معاذ اللہ، شیطانی ذہن کے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے آج کے دور میں یہ بھی لوگ بکواس کر سکتے تھے کہ دیکھو ایک تو اسلام بتایا، اس کے بعد زکوٰۃ دو بولے اور کہہ رہے کہ ہمارے خاندان کو بھی دیو کر رہے. لہٰذا سرکار نے جن کو اللہ نے ہر چیز کا علم عطا فرمایا ہے، علم غیب ہے، جانتے تھے سرکار ایسے لوگ آ سکتے ہیں، اس لیے سرکار نے زکوٰۃ کا پیسہ غریب کے لیے جائز رکھا، غریب مفلس مسلمان کے لیے تو جائز رکھا، اپنی اولاد کے لیے حرام رکھا. حکمت ہے. پہلی خصوصیت کیا؟ سید کو زکوٰۃ
مولانا زکوٰۃ لینا دینا، ٹھیک ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے، یہ خصوصیت کہ میں ساری ڈیٹیل نہیں بتا سکتا، وقت نہیں ہے اتنا۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس روئے زمین پر جتنے خاندان اور قبیلے ہیں، ان خاندان اور قبیلوں میں سب سے افضل خاندان حضور کا ہے۔ سب سے افضل خاندان کس کا ہے؟ اس کے بارے میں حدیث مبارک آپ سناتے ہیں، اللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جب مجھے پیدا کرنا چاہا تو اولاد اسماعیل علیہ السلام میں قبیلہ کنانہ کو چنا۔ اولاد ابی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہمارے آقا علیہ السلام تشریف لائے نا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کنانہ خاندان کو چنا، اور اس کس نے چنا؟ کس نے؟ یہ حضور حدیث میں بیان فرمایا اللہ نے چنا۔ ہمارے چننے میں، رب کے چننے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ تو فرق بھی چھوڑ دیے، یہ بھی بولنا بے ادبی ہے کہ ہم سے تو غلطی ہو، وہاں تو ہر عیب سے وہ پاک ہے۔ لہذا بنو قبیلہ کنانہ کو چنا، پھر کنانہ قبیلے میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے سرکار فرماتے مجھے چنا گیا۔ اس لیے حضور ہاشمی بھی ہے، مولانا سبحان اللہ، ہاشمی خاندان سے نا، حضور کے ایک دادا کا نام بنو ہاشم تھا، اس لحاظ سے آپ کو نہ ہے بنو ہاشم بھی کہا جاتا ہے، لہٰذا بنو ہاشم ہے سرکار، تو لہٰذا اس روئے زمین پر سب سے افضل ہے جس خاندان کو اللہ نے چنا ہو، جس قبیلے کو اللہ نے چنا ہو، اس خاندان قبیلے سے کس کا خاندان اور قبیلہ بڑا ہو سکتا ہے؟ مجھے آپ بتائیے۔ تو لہٰذا دوسری خصوصیت سیدوں کے لیے یہ ہے کہ ان کے خاندان جو ہے نا سارے خاندانوں میں افضل ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ، اور محبت سے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ رشتہ داریاں، یعنی بھائی بھائی کا رشتہ، ماں باپ کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، پھوپھی چاچا بھتیجے، سارے رشتے جو دنیا میں ہے نا، قیامت کے دن سرکار فرماتے ہیں سارے رشتہ داریاں ختم ہو جائیں قیامت کے دن۔ کب؟ اس لیے ماں جو ہے نا حدیث پاک میں وہ ایک نیکی کے لیے ترسے گی کہ اپنے بیٹے سے کہے گی، شوہر سے کہے گی مجھے ایک نیکی دے دو میں جنت، کیونکہ اس کو جنت میں جانے کے لیے صرف ایک نیکی رہے گی، اگر وہ مل جائے وہ جنت میں جائے، تو لہٰذا وہ ایک نیکی لے ترسے، لیکن وہاں کوئی نہیں پہچانے گا۔ تو خاندان رشتہ داریاں صرف دنیا کے تک ہے، قیامت کے دن رشتہ داریاں کٹ جائے گی، لیکن سرکار فرماتے سوائے میرے خاندان کے۔ بولنا سبحان اللہ۔ میرے جو خاندان جو دنیا میں ہے نا، بھائی بھائی رشتہ دار، یہ سارا خاندان اسی طرح قیامت کے میدان میں بھی رہے گا، یہ رشتہ داری نہیں کاٹے جائیں گے۔ اس لیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے فرمایا تھا علی میں تمہاری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، خود افضل ہے، خود امیر المومنین ہے، خود فاروق اعظم ہے، جنتی ہے، لیکن پھر بھی نسبتوں کا لحاظ دیکھے، عزت دیکھے، حضرت عمر نے فرمایا علی میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی سوچنے لگے، کیونکہ آپ کی بیٹی ابھی کم عمر تھی، وہ بھی آپ علی کی بیٹی اور فاطمہ کے شکم مبارک سے تھی، خاتون جنت کی بیٹی تھی، حضرت علی کی دوسری بیوی کی بیٹی نہیں، خود حضرت علی اور بیوی فاطمہ کی اولاد، ان سے نکاح کرنا چاہتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو لہٰذا آپ تھوڑا سوچنے لگے تو حضرت عمر ممبر پر چڑھ کر کہا لوگوں میں علی کی بیٹی سے صرف اس لیے نکاح کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے کان نے یہ حدیث پاک سنا سرکار سے، سرکار نے فرمایا قیامت کے دن سارے رشتہ داریاں کٹ جائیں گے سوائے میرے خاندان کے، لہٰذا میں اس لیے آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہنا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنی بیٹی صغرا کا نکاح حضرت عمر سے کر دیا۔ کوئی لڑائی دکھ رہی ہے آپ کو؟ کوئی جھگڑا دکھ رہا ہے؟ کوئی کالے کپڑوں والوں کی بات نہ کریں، لہٰذا خود نکاح جو ہے کر دیا، اور جب نکاح کر دیا تو ان سے حضرت زید پیدا ہوئی بھی ہوتے، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ یہ تھی تیسری خصوصیت۔ اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں، چوتھی خصوصیت ہے، تین تو بتایا تھا، چوتھی صحابہ اکرام کے زمانے میں اہل بیت کو جو خاص لفظ سے پکارا جاتا تھا، خاص خصوصی لفظ سے، وہ صرف اہل بیت کے لیے وہ انعام لیا جاتا تھا،
دوسروں کے لیے نہیں، صرف اہل بیت کے لیے نام لیا جاتا تھا. وہ نام تھا اشرف. یہ اس میں شریف مکہ آپ نے سنا ہوگا، ترکی حکومت میں شریف مکہ، شریف مدینہ، تو یہ سید ہوتے تھے. تو لہٰذا جو ہے شریف اشرف کا لفظ صحابہ کرام صرف نبی کے خاندان کو کہتے تھے اور کسی کو نہیں، اہل بیت. اور آج بھی مصر میں یہ طریقہ ہے کہ شریف یا اشرف کا لفظ صرف سیدوں کو کہتے ہیں اور کسی کو نہیں. تو یہ آپ کی چوتھی اہل بیت کی جو ہے نا چوتھی خصوصیت تھی. پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ اہل بیت مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ کا جو بھی فرد ہو، اگر وہ گناہگار بھی ہو تو اس کی تعظیم کرنا ضروری ہے. بولو گیا سبحان اللہ. سید اگر گناہگار بھی ہو، سید اگر بولو نا، سید اگر گناہگار بھی ہو تو بھی اس کی تعظیم کرنا ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں ایک اور مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کلیئر کرتا چلوں. شریعت میں فاسق کا ادب کرنے کی اجازت نہیں. فاسق کہتے ہیں کھلے عام گناہ کرنے والے، لوگوں کے سامنے کھل کر شراب پیے، سب جانتے ہیں کہ شرابی ہے، بے نمازی ہے، جواری ہے، فلاں ہے، تو ایسے کو فاسق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور فاسق کی عزت کرنا، اس کی تعظیم کرنے کی اجازت، اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر سید گناہگار بھی ہو تو بھی اس کی عزت کرنا، اس کی تعظیم کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. یہ صرف سیدوں کے لیے اور اہل بیت کے لیے خصوصیت ہے. بولو نا سبحان اللہ. اس لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اچھا یہ سیدوں کی جو تعظیم ہم کر رہے ہیں، بھئی گناہگار بھی ہو تب بھی تعظیم کریں، تو سید کی تعظیم ہم جو کر رہے ہیں اس کے گناہوں کی وجہ سے نہیں، بھلے وہ گناہگار ہے معاذ اللہ یہ نہیں، بلکہ صرف اس کی نسبت کی وجہ سے. سید کی تعظیم کس لیے کر رہے ہیں؟ اس کی نسبت کی وجہ سے کہ خاندان مصطفیٰ سے اس کا تعلق ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. اس لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک روز تھا کہ سید اگر کوئی آتا تو اس کو محفل میں اگر کچھ دینا بھی ہوتا، سب کو ایک دیا جاتا، سیدوں کو 2 دیا جاتا ہے نا. اور اعلیٰ حضرت نے پریکٹیکل طور پر سیدوں کو جو ادب کر بتایا کہ ایک فقیر آدمی جو ہے نا، اعلیٰ حضرت کے دور میں صبح سحری کے ٹائم ایک فقیر آواز دے رہا تھا، کوئی ہے سید کو بھیک دے. یہ آواز اعلیٰ حضرت کے کانوں میں گونجی. اعلیٰ حضرت جسم کانپ گیا اعلیٰ حضرت کا، دوڑتے ہوئے گھر میں گئے اور جتنا چلر اس وقت جو 4 آنے 8 آنے جتنا چلر تھا سب ہاتھ میں اٹھایا اور فقیر دروازے قریب اعلیٰ حضرت ہاتھ میں لیے ادب سے کھڑے رہے. بولو سبحان اللہ. ادب سے یہ کھڑے ہوئے اور سر جھکا کر بولے فقیر ہے لیکن تھا سید، اور ہاتھ میں پورا چلر سے ہاتھ بھرا ہوا ہے. بہت بڑی بات ہے اس دور میں، پورا ہاتھ بھرا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ حضرت جتنا چاہے لے لیجیے. لیکن وہ سید بھی تو واقعی سید تھے. جب اٹھایا انہوں نے اعلیٰ حضرت کے ہاتھ میں سے تو 4 آنے اٹھایا. سید بھی واقعی سید تھے. تو پریکٹیکل طور پر اعلیٰ حضرت کے، اگر میں اس لیے کہتا ہوں اگر اعلیٰ حضرت کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کو پڑھو. سنا سنی باتوں میں آ کر ان پر تانا مت دو کہ اعلیٰ حضرت تو ایسے تھے ویسے تھے. سنا سنی باتوں پہ آ کر تانا مت دو، پڑھو کہ اعلیٰ حضرت تھے کیا. اور یقین جانے جب لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا، دعوت کو نیند آ رہی ہوگی، پانی مار لو منہ پہ جا کے، نیند آ رہی تو منہ پہ جا کے پانی مار لو میاں. اعلیٰ حضرت کو جب پڑھا بڑے بڑوں نے تو سب کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور انہوں نے یہی جواب دیا کہ سادات کا، صرف سادات کا تعظیم جو ایسا کرتا ہو وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. جو نبی سے اتنی سی نسبت، سید کی نسبت نہ کرتا ہوں، تو لہٰذا پھر اعلیٰ حضرت فرماتے جب آپ سے پوچھے گا سید اگر گناہگار بھی ہو تب بھی تعظیم کرنا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے سنو، اگر قیمتی ہیرا کچڑ میں گر جائے، قیمتی ہیرا ہو اور کچڑ میں گر جائے، لیکن اگر اٹھا کر اس کو کچڑ صاف کرو تو ہیرا، مولانا سبحان اللہ، ہیرا ہی ہوتا ہے. اگر سید ہو گناہ کر رہا ہو، غلطیاں کر رہا ہو، لیکن وہ ہیرا یہ ہوتا ہے. اور سید کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی جماعت میں، وہابی جماعت میں یا شیعوں کی جماعت میں کوئی کئی شیعہ اپنے آپ کو نام کے آگے سید لگا لیتے ہیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے، بھائی سید کی تو تعظیم کرنا ہے تو چلو سید شیعہ ہو وہابی ہو اس کی تعظیم نہیں، کیونکہ سرکار کی حدیث غلط نہیں ہو سکتی. سرکار نے کیا فرمایا؟ میری اہل بیت و قرآن قیامت تک ایک ساتھ جوڑے رہے.
وہ گمراہ ہرگز ہو ہی نہیں سکتے. مولانا سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے بیٹے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انشاءاللہ 14 محرم کو ان کا عرس ہے، لیکن ہم آنے والے اتوار کو ان کا عرس منائیں گے. عرس سے مفتی اعظم ہند، یہ جو میرے سے بیعت ہے سننا، یہ سب کے دادا پیر ہے. حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک جلسے میں آپ گئے، تشریف لے کر گئے، تو ایک سید زادے تقریر کر رہے تھے. سید صاحب کیا کر رہے تھے؟ اور اعلیٰ حضرت کا گھرانہ میں نے بتایا، اعلیٰ حضرت خود والد یعنی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود اتنا تعظیم کرتے تھے سیدوں کی. جب ایک جو ہے نا ایک پینٹ شرٹ پر آپ کے ایک مرید جو ہے اعلیٰ حضرت کو ایک صاحب ملانے کے لیے لائے، آپ کے ایک مرید، لیکن وہ شخص پینٹ شرٹ پہ تھے، داڑھی نہیں تھی. اعلیٰ حضرت کی عادت تھی اگر کوئی یہودی لباس میں پینٹ شرٹ پہ آتا یا داڑھی اس کٹا آتا تو اعلیٰ اس کو دیکھتے نہیں تھے. کوئی مسئلہ کیا ہے بات کرو، دے دیے، بات کر، تعویذ لینے آیا، دعا لینے آیا، وہ دیکھ کے بھیجا جائے، لیکن اس کو دیکھتے نہیں تھے. اعلیٰ حضرت کا عشق تھا یہ. داڑھی کٹے کو بھی آپ دیکھتے نہیں تھے. یعنی محبت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے. کیونکہ اللہ رسول کو داڑھی پسند ہے تو اعلیٰ حضرت کو وہی پسند ہے. تو ایک مرید نے اعلیٰ حضرت سے ایک کو ملانے کے لیے لایا تو اعلیٰ حضرت دیکھ نہیں رہے، وہ پریشان ہو گئے، اعلیٰ حضرت دیکھ نہیں رہے. لیکن آخر میں کہا گیا حضور یہ سید بھی ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے لکھتے قلم کو روکا اور ادب سے کھڑ گئے. بولو یا سبحان اللہ. سید ہے اتنا سنا، ادب سے کھڑ گئے اور کھڑ کر بالکل محبت سے کہا سید صاحب یہ آپ کا لباس بھی نہیں ہے، نہ آپ کے نانا کا یہ چہرہ ہے. وہ مرید کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کی یہ جملہ ان کو اتنا اثر کر گیا، اگلی بار جب آئے تو ان کے جسم پہ اسلامی لباس بھی تھا اور چہرے پہ داڑھی بھی تھی. یہی بات ایک حضور تاج الشریعہ میں بھی تھی. پاکستان کے علاقے میں تاج الشریعہ بیان کے لیے گئے، اسٹیج پر غوث اعظم کی اولاد کے بیٹے گیلانی صاحب بیٹھے ہوئے اور تاج الشریعہ نے دیکھا بڑے بڑے علماء ہیں اور بیچ میں غوث اعظم کا بیٹا بیٹھا ہوا، پینٹ یعنی کوٹ اور پینٹ ٹائی لگا کر بیچ میں غوث اعظم کا بیٹا بیٹھا. اس حالت میں حضور تاج الشریعہ ہے. اور جب حضور تاج الشریعہ اسٹیج پر سیدھا گئے اور بالکل ہاتھ جوڑ کر اس طرح ہاتھ جوڑے اور ہاتھ چوما، ہاتھ جوڑ کر کہا سید یہ آپ لوگ کا لباس نہیں ہے. بولنا سبحان اللہ. نہ آپ کے یہ چہرہ بھی آپ کے نانا کے جیسا نہیں ہے. اتنا کہنا تھا. گیلانی صاحب قبلہ نے خود فرمایا اس فقیر کی زبان کا جو اثر ہے نا وہ میرے دل پر لگا. تو لہٰذا مفتی اعظم ہند کی میں بات سمجھا رہا تھا آپ کو. مفتی سید کیسا بھی ہو تو اس کی عزت کرنا ہے. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بیان میں گئے تو ایک سید صاحب بیان کر رہے ہیں، تو مفتی اعظم ہند کو انہوں نے سید صاحب نے سلام کیا، سید صاحب نے سلام کیا، مفتی اعظم ہند نے جواب نہیں دیا، جا کر بیٹھ گئے کرسی پہ. لوگوں نے کہا حضور سید ہے اور آپ کے گھرانے کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ سید کی عزت نہ کریں، جبکہ یہ سید بھی ہے، عالم بھی ہے، پورے اسلامی لباس پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، سید ہے، اور ان کے سلام کا آپ جواب نہیں دے کے بیٹھ گئے. تو اعلیٰ حضرت نے مفتی اعظم ہند نے فرمایا ہاں میں اس لیے ایسا کر رہا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ یہ سید صاحب اشرف علی تھانوی کو کافر نہیں کہتے. ان کا عقیدہ اشرف علی تھانوی کو کافر نہیں کہہ رہا. اشرف علی تھانوی بہت بڑا نبی کا حوصلہ گزرا. لوگ آج بھی اس کے بارے میں کہتے ہیں بھائی وہ ایسا ڈالا تھا، بڑا تھا، لیکن اس نے حفظ الایمان کتاب جو نہیں جانتے میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں. اشرف علی تھانوی نے ایک کتاب لکھی حفظ الایمان. اس کتاب میں اس نے لکھا جب اس سے پوچھا کہ نبی کو غیب کا علم ہے تو اس نے کہا غیب کا علم نبیوں کو نہیں ہے، حضور کو دیوار کے پیچھے کیا ہے اس کا بھی علم نہیں ہے معاذ اللہ. یہاں تک کہ اس نے کہا کہ جو علم حضور کے پاس ہے ایسا علم کتوں اور جانوروں کے پاس بھی ہے معاذ اللہ. سمجھ کر والے معاذ اللہ. میں ایک دن بیٹھ جاؤ اٹھ رہے جا رہے ہوں بولو باہر ہی رہو، بولو اندر رکھو بولو. لہٰذا غور سے میری بات کر کے توجہ سے فرمائے اشرف علی تھانوی ایسا گستاخ ہے کہ اس نے معاذ اللہ حضور کے علم کی مثال جانوروں سے دی. آپ مجھے بتائیے اس کو کیسا مسلمان کہے. تو لہٰذا وہ سید صاحب اشرف علی تھانوی کے بارے میں کچھ بولتے نہیں تھے. یہ مفتی اعظم ہند کو معلوم تھا. جب سید صاحب کو معلوم ہوا اس لیے سید صاحب کا سلام کا جواب مفتی اعظم ہند نے نہیں لیا. جب جواب نہیں دیا تو لہٰذا اسی وقت سید صاحب نے چہرہ مفتی اعظم کا دیکھا، کیا چہرہ پر نور تھا یار. اس لیے آپ کو ہم شبیہ غوث اعظم بھی کہا جاتا ہے. چہرے ایسا نورانی تھا کہ
یو پی کے شہر رامپور پر اسٹیشن کے لیے آپ ٹرین کے انتظار میں مفتی اعظم ہند کھڑے تھے. تاریخ یہ لکھی گئی واقعہ کہ آپ کھڑے رہے ٹرین کے انتظار میں, اور جو ٹی ٹی ہوتا ہے, ٹکٹ ماسٹر جو ہوتا ہے, وہ ایک بار آپ کے سامنے سے گیا, 2 بار سامنے سے گیا, اور تیسری بار قریب آ کر کہتا بابا ہاتھ دو, اسلام قبول کرتا. کہا وجہ کیا ہے؟ کہا جس بابا کا چہرہ اتنا نورانی ہو وہ اسلام کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ تو چہرہ دیکھ کر جس نے اسلام قبول کیا تھا وہ چہرہ مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت کے بیٹے مصطفیٰ رضا خان کا تھا. جب سید صاحب نے سنا کہ اس لیے مفتی اعظم مجھ سے ناراض ہے کہ میں اشرف علی تھانوی کافی نہیں کہتا ہوں, اسی وقت سید صاحب نے کہا اتنا نورانی چہرے والا تو غلط ہو نہیں سکتا. سید صاحب نے اعلان کیا, لوگوں سنو, اسٹیج پر مفتی اعظم ہند بھی بیٹھے ہوئے, لوگوں سنو, آج سے میں اعلان کرتا ہوں, آج سے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اشرف علی تھانوی کافر ہے, کافر ہے, کافر ہے. سید صاحب نے چہرہ دیکھ کر مان لیا کہ ہاں تھانوی گستاخ ہے. جب یہ اعلان کیا مفتی اعظم ہند اسٹیج سے نیچے اترے اور اس سید صاحب کی چپل کو اٹھا کر سر پر رکھ لیا اور رکھ کر فرمایا شہزادے وہ غصہ بھی آپ کے نانا کی وجہ سے تھا, یہ محبت بھی آپ کے نانا کی وجہ سے ہے. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. یہ گھرانہ ہے اعلیٰ حضرت کا. تو لہٰذا سید اگر گناہگار بھی ہو تو اس کی تعظیم, یہ کون سی خصوصیت تھی؟ 5ویں. 6ویں خصوصیت یہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے اولاد ہونے کے باوجود, یعنی 6ویں خصوصیت یہ ہے سیدوں کی کہ وہ اولاد تو ہے بیوی فاطمہ کی, لیکن سرکار نے فرمایا کہ یہ میری اولاد ہے. حسن اور حسین میری اولاد ہے, حسن اور حسین. ارے اولاد تو بیٹے کے خاندان سے چلتی ہے, اگر نسل سے نہیں تو بات تھی, لیکن یہاں حسن حسین بھی فاطمہ کی اولاد ہے, لیکن سرکار نے فرمایا نہ, سب کا نسب بیٹے سے چلتا ہے, اور اللہ نے میرا نسب بیٹی سے میں رکھا ہے, حسنین میرے بیٹے ہیں. یا پھر چھٹے کو میں وقت کافی ہو جا رہا ہے, میں جو ٹاپک پر آپ کو لے جانا چاہتا تھا میں لے کر نہیں گیا, اس لیے میں یہاں اس پہ تشریح نہیں کرتا. 7ویں خصوصیت یہ ہے کہ جب تک زمین پر اہل بیت رہیں گے زمین والے سکون اور امن میں رہیں گے. بولو نا سبحان اللہ. یہ 7ویں خصوصیت کیا ہے؟ جب تک اہل بیت زمین پر رہیں گی. حدیث سرکار نے خود بیان فرمایا میرے اہل بیت میرے گھر والے زمین والوں کے لیے امن اور سکون کا ذریعہ ہے. جب تک اہل بیت زمین پر رہیں گے کوئی بڑا عذاب نہیں آ سکتا, اور انشاءاللہ اہل بیت قیامت تک زمین پر رہیں گے. امام مہدی بھی قیامت کے قریب جب دجال کو آ کر ماریں گے, وہ امام مہدی بھی علی کا بیٹا فاطمہ کا لالو ہوگا. مولانا محبت سے سبحان اللہ. یہ 7ویں. اور 8ویں خصوصیت یہ ہے کہ سب سے پہلے جنت میں حضور کی امت میں حضور کے اہل بیت جائیں. یہ بڑی روایت مشہور ہے. یہ 8ویں خصوصیت. اور 9ویں خصوصیت یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا اگر کسی اہل بیت کو تم نے قرضہ دیا اور وہ دے نہ سکے کسی وجہ سے تمہیں, تو سرکار نے فرمایا اور تم نے اگر صبر کر لیا تو اس کا اجر قیامت کے دن میں دوں گا. سیدوں کو اگر قرضہ دینا تھوڑا ٹائم دیتے رہو. سرکار نے اگر پھر بھی کسی وجہ سے اہل بیت سید دے نہ سکے تو گھبراؤ نہیں, میں قیامت کے دن اس کا بدلہ دوں گا. یہ بولے محبت سے سبحان اللہ. اور آخری 10ویں خصوصیت یہ ہے سرکار نے فرمایا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری عمر میں برکت دے, لمبی عمر ہو کوئی خواہش نہیں کرتا. سرکار نے فرمایا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری عمر میں برکت دے, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت دے, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے چہرے کو روشن رکھے, نورانی رکھے. صحابہ نے پوچھا حضور ہاں, تو سرکار نے فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرو. بولنا سبحان اللہ. یہ 10ویں خصوصیت, میری اہل بیت سے محبت کرو. جو میری اہل بیت سے محبت کرتا ہے اللہ اس کی عمر میں بھی برکت دیتا ہے, رزق میں بھی برکت دیتا ہے, چہرہ بھی نورانی کر دیتا ہے. اور کیوں نورانی نہ ہو, والا حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ
حدیثیں سمجھانے میں میرے کو وقت ختم ہو گیا، لیکن واقعات نے میں نے کہا نا آج عظیمت پہ کچھ بات کرنا ہے نا تیار؟ اگر کسی کو ابھی بھی جانا ہے بے چین، پہلے آئے سکون سے آپ۔ میرے کو شکایت آئی کہ بھائی 10:30 ہو رہے ہیں، 9:30 کا پروگرام ہے لیکن 10:30 میں چنچا رہنے، آج کے بعد ایک بچہ بھی بیٹھا تو شروع کر دو، شکایت چھوڑ دو، لوگ بولنا چھوڑ دو، کہ حال پہ چھوڑ دو، آئے ان کی مرضی نہیں آئے ان کی مرضی۔ ہم لوگوں کو دیکھ کر بیان نہیں کر رہے، اللہ کی رضا کے لے کر۔ ان لوگ آن دو نکو آن دو، ان کو بولنا ختم کر دو۔ آج کے بعد ایک بچہ بھی اگر سامنے بیٹھا تو بیان کرو۔ یہ میرے غوث اعظم کا بھی طریقہ تھا کہ آپ جب شروع تقریر کرتے تھے تو 2 سے 3 آدمی سامنے بیٹھے ہوئے، یہ کبھی ذہن میں نہیں رہنا۔ نہ میرا یہ ذہن ہے کہ بھائی میرے پر ویڈیو زیادہ شیئر کرے، لائک کرے، لوگ بولتے ہیں اگر آپ کا ویڈیو، میں کیوں بولوں بھائی؟ میں جو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے بنا رہا ہوں، تاکہ لوگ کو فائدہ۔ میں لائک کرو شیئر کرو میں اس کا خواہش ہوں نہیں، میری مزاج نہیں ہے اس پر، اسی لیے نے کبھی دیکھا آپ نے، میں کبھی بولتا جائیے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کرے، شیئر کرے، نہیں بھائی ضرورت نہیں ہے مجھے، کرنا ہے کرو، نہیں کرنا نہ کرو، مرضی آپ کی ہے، ہم دیوانے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، بولتے رہیں گے بولتے رہیں گے، اور کوئی مقصد نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم بولتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کوئی ایسا مقصد نہیں ہے کہ ہمارا واہ ہو جائے، ہمارے لیے لوگ جو ہے نا خوشی کی کچھ الفاظ بولے۔ بھائی آپ کی خوشی کے لیے یہاں بیٹھا بھی ہوں، ورنہ میں نیچے بیٹھ، آپ جانتے ہیں صرف کوئی بڑا پروگرام ہوئی تو میں کرسی پہ بیٹھتا ہوں، کہ ورنہ میں نیچے بیٹھ کر وہی تقریر کرتا ہوں، کیونکہ مجھے بیٹھنے کی خواہش نہیں کہ میں اونچائی پہ بیٹھوں، کرسی پہ بیٹھوں۔ یہ ساری باتیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، اونچا اس لیے بیٹھا ہوں کہ اونچے گھرانے کا ذکر کر رہا ہوں، اس لیے اونچائی پہ بیٹھا ہوں، ورنہ میں بھی آپ کے پاس نیچے آ کر آپ کے ساتھ بیٹھ کر میں بولنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک بچہ بھی بیٹھے تو میں بولنے کے لیے تیار ہوں، مجھے مطلب ہی نہیں ہے لوگوں سے۔ تو آج کے بعد کوئی میرا مرید یہ انہوں نے آئے انہوں نے آئے، چھوڑ دو بولنا، بول دیے، ایک بار بولے، 2 بار بولے، 3 بار بولے، وہ لوگ نہیں سدھر رہے۔ اب نہیں سدھر رہے تو شاید مجھ میں کوئی کمی ہوگی جو ان پہ اثر نہیں ہوا۔ میں تو یہ ہر بات بھی صحیح ہے، غلط نہیں، کمی مجھ میں ان میں نہیں ہے، میری زبان میں کمی ہے، میرے عمل میں کمی ہے، اس لیے ان پر اثر نہیں ہو رہا۔ اگر ان میں میری زبان میں اللہ نے کوئی اثر دیا، اللہ نے اگر مجھے دیا ہوتا تو شاید ان پر اثر ہوتا، اور شاید ان کی سستی جاتی، شاید یہ ٹائم کی پابندی کرتے۔ تو کمی ان میں نہیں ہے، کمی میرے اندر ہے، غلطیاں میرے اندر ہے، اور میں تانا دینے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، نہ کسی کو تانا دینے کے لیے سمجھانے کے نہ ہو، واللہ ممبر پر بیٹھا ہوں اللہ کی رضا کے لیے حق بول رہا ہوں، کمی میرے اندر ہے، آپ کے اندر نہیں ہے۔ لہٰذا کوئی آئے یا نہیں آئے، ہمارا جو پروگرام تھا جو ٹائم پر ایک بچہ بھی رہا تو شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، مرضی لوگوں کی، چھوڑ دو ان کو، تو مزاج بن گیا ہے کا۔ جب دوستوں کے ساتھ جانا ہو تو 4 بجے رات سے یہ ریڈی ہو جاتے ہیں، کہیں کھیلنے جانا ہو تو 5 بجے رات سے یہ ریڈی ہو جاتے ہیں، کہیں ان کو جو ہے نا پکنک کے لیے جانا ہو تو 4-5 بجے سے ریڈی ہو جاتے ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے آؤ تو وہی 11 بجے کے بعد ہی آئیں گے۔ ہم ان لوگ بورڈ لگا لیے، ہم نہیں سدھریں گے کا، یہ بورڈ لگے ہوا ان کے اوپر، کتنا بھی بول لو ان کو اثر ہونے والا نہیں ہے۔ تو بس کمی میرے اندر ہے، ان کے اندر نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ساری باتیں میں تقریر کے وقت، اور یہ میرا یہ نہ سمجھے کہ غصہ تھا، یہ ساری باتیں اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے بول رہا ہوں۔ میرا آپ کو بلانا، بٹھانا، ڈانٹنا، ساری چیزیں میری ذات کے لیے نہیں ہے کہ کوئی میرا ہاتھ چومے، کوئی میرا پیر چومے، واللہ میری مزاج صرف یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ درست ہو جائے اور آپ کے اعمال درست ہو جائے، ورنہ بھیڑیے پھر رہے ہیں گلی گلی آپ کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے، بھیڑیے گلی گلی پھر رہے ہیں آپ کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے، وسوسے ڈال رہے ہیں بدعقیدہ، آپ کو ٹانگ نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کب آپ آئے اور کب آپ کو شکار بنائے۔ تو مقصد صرف مرید بنا کر ہاتھ پیر چمانا نہیں ہے، وہ اور پیر ہوں گے، میرا مزاج تو ایسا نہیں ہے۔ واللہ میں مزار کے ٹھہر پر حسن بن احمد شہید کو یہی کہا، حضور میں مرید بنا رہا ہوں، فیض آپ دے، کیونکہ میں تو بے عمل ہوں، میں ناکارہ ہوں، مجھ میں کیا کمی ہے؟ ہاں آپ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، فیض آپ دے۔ اور پہلی بات مرید بھی اسی کو بنائی ہے جو اللہ کے لیے مرید بن جایا، اور جو تعویذ لینے کے لیے مرید بن نہیں آیا، جو پریشانی ہٹانے کے لیے مرید بن نہیں آیا۔ اگر اتنے مریدوں میں کوئی اگر یہ مرید ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ میں اتنے سالوں کا مرید ہو کے پریشانی نہیں جا رہی، مصیبت نہیں جا رہی، میں کہتا ہوں بھائی مریدی سے نکل جاؤ، ہمارا یہ مقصد ہی نہیں تھا آپ کو مرید بنانے کا، اس لیے مرید بنا کے آپ کو مصیبت ہٹائے، اس لیے مرید بنا کے آپ کی پریشانی ہٹائے، اس لیے مرید بنائے کہ آپ کو تعویذ دے، آپ کو پلیتے دے، یہ مقصد ہی نہیں تھا۔ مقصد صرف اللہ کی رضا تھا اور اللہ کی رضا والا راستہ بتانا تھا، مقصد یہی تھا۔ اور مزار پر میں نے یہی بات کی
اور اسی لیے کہہ رہا ہوں آج اس لیے کئی لوگ مرید تھے، میں بہت اب پہلے بنا رہا تھا لیکن اب سوچ رہا ہوں کہ پہلے دیکھ رہا ہوں مقصد کیا ہے. ہو رہا ہے بھائی اتنے سال ہوگا مرید بن کے ہمارا کام ہی نہیں بنا. کئی کو بنے بھائی مرید؟ کام بننے کے لیے مرید بنے یہ مقصد ہو ہی نہیں تھا بزرگوں کا مرید بننے کا. جتنے بزرگان جن کو آپ دیکھ لیں مرید بنتے تھے اللہ کو پانے کے لیے، معرفت حقیقت پانے کے لیے. یہ مقصد ذہن میں رکھنا ہے آپ لوگوں کو. مصیبت ہٹانے پریشانی، ارے مسلمان ہو اور اس کو مصیبت نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا. پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لیا، مسلمان ہو اور اس کو مصیبت یا پریشانی یا کسی بھی شکل میں آئے یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے کہا قرآن میں تمہارا امتحان ضرور ہوگا. تو یہ تو آتے رہیں گی، لیکن جو ہے نا عاشق وہ سچا محب ہوتا ہے نا. بولتے ہیں نا دیکھیں لیلا نے کے خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی لیلا، باہر سے مجنون آ کر لیلا کھانا دے. اس کو جو ہے نا مولانا روم نے مثنوی شریف میں ایک بڑی مثال دے کر بتائے. لیلا کھانا دے تو کنیز نے جا کر کہا مجنون آیا ہے کھانا مانگ رہا ہے، تو وہ دی کے لے جاؤ کھانا دو، فوری لے آیا کھانا کو دو. لیلا نے کھانا بھجایا، وہ کھانا کھا لیا چلا گیا. دوسرے دن پھر آ کر لیلا کھانا دے تو مجنون نے پھر آیا کنیز نے آیا مجنون آیا کہا کھانا دے فوری بھجا. تیسرے دن جب آیا تو ایک دوسرے فقیر دیکھ لیا، اچھا یہ گھر کے باہر لیلا کھانا دے تو کھانا آ جاتا. اب ایک فقیر آ کر 2 3 4 5 لائن لگ گئی فقیروں میں، اور سب اپنے آپ کو مجنون کہنے لگے لیلا ہم مجنون کھانا دے کھانا دے. اب کنیز جا کے بولے مالکن ایک مجنون آتا تھا آپ تو ہزاروں دے کر، ان میں سے اصلی مجنون کون ہے؟ اصلی مجنون کون ہے؟ پیسہ پتہ کیسا چلے؟ تو لیلا نے کہا ایک کام کر، وہاں سے تھالا لے اور چھری لے، اور چھری لے کے باہر نکل، اور نکل کر بولے لیلا نے مجنون کا خون اور گوشت مانگا دے. اب جب یہ اعلان ہوا تو سارے بھاگے، ایک کھڑا رہا اور اس نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح کہ کہاں سے مانگا ہے، کس حصے سے مانگا ہے، کہاں سے گوشت کاٹو. تو قریب دوڑتے لے گئی، سب بھاگ گئے، ایک کھڑا رہا. وہ کہہ رہا ہے کہاں سے گوشت کاٹ کر دو. لیلا نے کہا وہی تو اصل مجنون ہے. عاشقوں کی تو پہچان یہ ہوتی ہے، مصیبت نہیں اٹھ رہی، پریشانی نہیں اٹھ رہی، مرید بن کر تم یہی ہر دور میں کیسے لوگ آج کے دور میں نہیں ہر دور میں رہتے. ابو بکر شبلی جانتے کون ہے؟ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غوث اعظم کے پیر ہے. غوث اعظم کے پیروں میں ہے. آپ نے شجرا پڑھا ہوگا، جو میرے مرید دیکھ لیں ان کا نام آتا ہے ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. بغداد میں جن کا مزار ہے الحمدللہ ہم نے زیارت کی ہے وہاں پر بیٹھ کر. ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی وجہ سے حاکم نے جو پولیس نے جیل میں ڈال دیا، تو ان کے مرید جو دکھاوے کے تھے حقیقی نہیں تھے، ان کے مرید بھاگتے ہوئے رونے لگے، حضرت یہ کیا ہو گیا آپ کے ساتھ، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. حضرت میں کون ہو تم لوگ؟ بولو حضور ہم تو آپ کو چاہنے والے ہیں، آپ کے مرید ہے. آپ نے پتھر لیا اور مارنا شروع کیا، سب بھاگے، پورے بھاگے، ایک بھی کھڑا نہیں رہا. حضرت بولے ایک کیسے عاشق ہے کہ محبوب کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچو تو اٹھانے کے لیے تیار نہیں، محبوب کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچو تو اٹھانے کے لیے تیار نہیں. تو یہ ہر کھوکھلے قسم کے لوگ ہر دور میں ہوتا ہے. تو میں بھی ایک خانقاہ میں رہنے والوں کے سارے مریدوں کو کہوں گا کہ تم سچے عاشق بنو، تمہارا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوگا. ہاں جس کو رب مل گیا اس کو سب مل گیا. یہ دنیا ہے کیا، یہ کاروبار ہے کیا، یہ سب رب جس سے راضی ہو گیا مجھے بتایا دنیا تو آپ کے قدموں میں آ جائے، سب تمہیں مل جائے گا. تو تمہارا مقصد صرف مرید بننے کا اللہ کی رضا ہونا چاہیے. اللہ راضی کیسے ہوتا ہے، کس کام سے راضی ہوتا ہے، یہ مرشد بتاتے ہیں. یہ مرشد کی ڈیوٹی ہے. مرشد کی ڈیوٹی مصیبت ہٹانا، پریشانی ہٹانا، آپ کو تعویذ دے دینا، اور فلاں بابا تعویذ دے دیا ہمارا کیس جل گیا. اور وہ عقیدے کی ایسے بھی مرشد ہے تعویذ دے رہے اور دیکھ کے جو ہے نا ان کی پریشانی ہٹ گئی، لوگ پریشان اور خوش ہو گئے. کہیں کو خوش ہو گئے بھائی، بولے نہیں حضرت کی تعویذ دینے سے میری پریشانی ہٹ گئی، فلاں کام تھا وہ ہو گیا، فلاں کام تھا ہو گیا. اب دیوانے ایسے بن جا رہے ہیں، وہ حضرت کوئی بھی رہنے دو، ان کے مرید بھی بن جا رہے ہیں، پھر ان کے پیچھے پیچھے ایسا چل رہے ہیں، پھر انہوں شراب بھی سکھا رہے ہیں، جڑوا بھی سکھا رہے ہیں، اور جو ہے نشہ کرنے کے عادتیں بھی سکھا رہے ہیں، پھر صحابہ کو گالیاں دینا بھی سکھا رہے ہیں. اور یہ صحابہ نا ان کو تعویذ ملی تھی، ان کو فیض ملا تھا نا، نہیں حضرت جو بول رہے صحیح بول رہے. ارے کیوں؟ بولے نہیں حضرت تعویذ دے تو ہمارا کام بن گیا. اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ لوگ کیا بول رہے کیا رہے. ارے بھائی وہ صحابہ کو گالی دینے سے کہہ رہے نہیں صحیح ہے،
میں نے کہا تم کو ایسا پیر مبارک اور تمہاری چیز مبارک، ہمیں اللہ اس کا رسول مبارک ہو۔ لہٰذا تعویذ دے کر کوئی اگر آپ کو اپنا مرید بنا لے اور جو چاہے سکھائے، ایسا کوئی مت سوچو، ورنہ کئی ایسے کافر سادھو سنت کو میں بھی جانتا ہوں جو بیٹھے بیٹھے آپ کے دل کی بھی بات بتاتے، ہے کافر ہے سادھو، دل کی بھی بات بتاتے، بیٹھے بیٹھے آپ کی کوئی پریشانی بھی ہٹا دیتے، آنکھ کو جادو تو ہٹا کر، اب مرید بن تو اس کو کیا تم نے پیر کو پہچانے کا ایک ذریعہ بنا لیا کہ جو پیر تم کو شفا کر دے، دم کر دے تو آپ کی پریشانی ہٹ جائے، تعویذ دے دے تو پریشانی ہٹ جائے، بس ان کے مرید بن جاؤ، ہوا میں اڑ کر بتا دے تو ان کے مرید بن جاؤ، پانی پر چل کر بتا دے تب ان کے مرید بن جاؤ۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے کوئی ہوا میں بھی اڑے، پانی پر بھی چلے، اس کو ولی اس وقت تک مت سمجھو جب تک یہ نہ دیکھ لو وہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں ہے۔ خدا کے واسطے اس خانقاہ میں جتنے بھی آئیں گے ایک بھی آیا تو لبیک، ہم اپنا کام جاری رکھیں گے، لوگوں کے لیے کام شروع نہیں کیا، اللہ کے لیے کام شروع کیا۔ اب یہ اللہ کے لیے جو کام شروع ہوتا ہے اس میں اللہ برکت ڈالتا میں معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لوگوں آؤ بیٹھو نہیں بھائی، یہ سارا کام اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ لہٰذا مقصد یہ ویڈیو لینے کا بھی لوگوں تک سچائی پہنچانا ہے، اپنی تقریر کا ہنر دکھانا نہیں ہے ماشاء اللہ، نہ اپنا کوئی ہنر دکھانا ہے۔ یہ بھی ایک ذریعہ ہے دین پھیلانے کا، یہ بھی ایک ذریعہ ہے عقیدہ سمجھانے کا، یہ بھی ایک ذریعہ ہے پیری مریدوں کو سمجھانے کا، اس لیے خدا کی قسم یہ ویڈیو لیا جا رہا ہے، بناؤ کوئی مقصد نہیں ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے تاکہ لوگ کو دین ملے، سمجھے نا۔ اب دیکھیں مولوی محبت سے درود پاک پڑھ لے ایک مرتبہ بلند آواز سے۔ میں چاہتا تھا کہ ایک آیت مبارکہ آپ کو پڑھوں جو سورہ ال عمران کے ہے، لیکن وقت زیادہ نہیں، صرف 5 منٹ مجھے دیجیے، ہم ذکر بھی بیٹھ دیں گے کیونکہ گزشتہ اتوار ہمارا ذکر نہیں ہوا، تو یہ آیت کے تحت امام حسین پاک کو ہم سمجھائیں گے، سمجھا کر جو ہے آپ کو بات ختم کریں گے۔ میں دیکھوں میں انہوں بار اٹھ رہے، کیا تکلیف ہے، باہر ہی بیٹھے انہوں نے، ایک اٹھے تو ہمارے پاس سب آتے تھے۔ آیت مبارکہ دیکھیے آپ سورہ ال عمران آیت نمبر 21، اللہ فرماتا ہے، ذرا غور سے سنیں میری بات، اب کوئی اٹھ رہا ہے جا رہا ہے میری طرف دیکھیں، اگر کوئی ادھر ادھر میں نام لے کے اٹھاؤں گا اس کو یہاں سے، میری طرف دیکھیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ ال عمران 3 پارہ، اللہ فرماتا ہے ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم۔ جس کا معنی یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے نبیوں کو ناحق قتل کیا، کس کو قتل کیا؟ نبیوں کو ناحق قتل کیا، اور ان کے نائبین علماء کو بھی ناحق کے قتل کیا، اللہ فرماتا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا اس آیت میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بنی اسرائیل نے عصر سے لے کے مغرب تک 77، ایک روایت میں آتا ہے 47 نبی ولی نے نبیوں کو قتل کیا، عصر سے لے کے مغرب کے درمیان تک بنی اسرائیل نے 47 نبیوں کو قتل کیا، نبی کو قتل کیا، صرف اس لیے کہ وہ نبی انہیں سیدھی بات بتا رہے تھے، حق بات بتا رہے تھے، نیکی کی بات بتا رہے تھے۔ اور جب نبیوں کو قتل کیا تو ان کے نائبین، اس دور کے علماء مشائخ، انہوں نے دیکھا کہ اب ہم گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ کیوں رہے، جب نبی کو قتل کیا جا رہا ہے تو وہ بھی خاموش نہیں رہے، کھڑے ہو کر انہوں نے بھی حق بات کی، کیا تم نے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ اللہ کی راہ بتا رہے ہیں، سیدھا راستہ بتا رہے ہیں، گناہ کا راستہ چھوڑو بتا رہے ہیں، لہٰذا تم نے ان کو قتل کیسے کیا؟ نبی کو قتل کرنے کے بعد انہوں نے بھی حق بات کہی، نیکی کی بات کہی، کون؟ نبی کے نائبین، جن کو علماء کہتے ہیں، مشائخ کہتے ہیں۔ تو ان بنی اسرائیل نے، وہ 120 تعداد میں علماء تھے، ان 120 تعداد کے علماء کو بھی اسی وقت قتل کر دیا۔ اللہ فرمایا ان کے لیے دردناک، یا یہ آیت کا معنی ترجمہ ذہن میں رکھ لیں۔ اب امام حسین کو سمجھیا، اب حق بات بولنے پر قتل، بنی اسرائیل یہودیوں کا یہ کام تھا، حق بات بولنے پر۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھیں، نبیوں نے جب حق بات کی انہیں قتل کیا گیا، تو علماء مشائخ گھر میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے تھے، نہیں بیٹھے؟
بعض لوگ کہتے ہیں حضرت آپ اتنا کڑک پہ کیوں بول رہے ہیں وہابیوں پہ؟ بھائی دور کا تقاضا ہے، ہر کوئی حکمت 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 کر کے خاموش بیٹھے گا تو پھر عظیمت پہ کون کام کرے گا؟ پھر عظیمت پہ کون کام کرے گا؟ یہ آیتوں کا مصداق کون بنے گا؟ اور علماء نے یہ دیکھا کہ نبیوں کو قتل کیا، ارے ابھی تو چاند ہو جان دو، ٹھنڈا ہو جان دو، بعد میں دیکھیں گے، ہمارے بیوی ہے، بچے ہیں. حکمت نہیں کی، وہ لوگ بھی باہر نکلے، انہوں نے بھی حق بات کہا، تم نے یہ کیا کیا؟ تو ان کو بھی قتل کر دیا گیا. یعنی جان دی بھی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا. یعنی موت تو آنا ہی ہے، ویسے بھی ایک نہ ایک دن تو مرنا ہی ہے، لیکن مرو تو اللہ کی راہ میں شہادت والی موت ملے. تو اس کو کہتے ہیں عظیمت. آپ دیکھیں اللہ نے اس زمین پر انسانوں میں، جب انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا تو کچھ درجے بھی اللہ نے رکھے. انسانوں میں کیا ہے؟ درجہ بندی ہے. کچھ لوگ وہ ہوتے جو جن کے اندر اللہ امامت کی صلاحیت پہلے سے پیدا کرتا ہے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو امام میں مصلی بننے کے لائق ہوتے ہیں. تو یہ صلاحیت امام کی اور ہے، مصلی کی اور ہے. تو یہ درجہ بندی اللہ نے رکھی. کسی کے اندر جو صلاحیت دے دے حافظ بننے کی، عالم بننے کی، مفتی بننے کی، تو یہ درجہ اللہ نے پہلے سے رکھا. اور ہمیں صلاحیت دیا ان کی اطاعت کرنے کی، ہمیں حکم دیا ان کی فرمانبرداری کرنے کی. تو یہ درجہ بندی ہے. صلاحیت، امامت، شجاعت یہ اللہ پہلے سے انسانوں میں رکھ چکا ہے. تو ہر نہیں، جیسا کہ آپ دیکھیں بیٹا بھی انسان ہے اور باپ بھی انسان ہے. انسان ہونے میں کوئی شک نہیں، دونوں بھی انسان ہیں. لیکن بیٹا کا مقام اور ہے، باپ کا مقام. بھئی ہے تو انسان، دونوں ہے تو دونوں انسان ہے. بیٹا بھی انسان ہے اور باپ بھی انسان ہے. لیکن جو ہے فرق کیا ہے؟ اگر کوئی بیٹا باپ کو گالی دے تو آپ کو کیا، آپ کیا بولے؟ یہ تو بے غیرت آدمی ہو کہ باپ کی عزت نہیں کرا. اگر کوئی بیٹا باپ کے کھاندے پہ ہاتھ ڈال کر دوستانوں کی طرح چلے تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ کتنا بے غیرت آدمی ہے کہ باپ کی عزت نہیں کر رہا. ارے بھائی دونوں انسان ہی ہے. تو آپ کہیں گے مولانا ہے تو دونوں انسان، لیکن بیٹے کا مقام اور ہے اور باپ کا مقام اور ہے. ہے تو دیکھنے میں انسان، لیکن درجہ اللہ نے رکھا ہے. درجہ اللہ نے رکھا ہے. یہ درجہ بندی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے باندھی ہے. اسی طرح یاد رکھے، ہے تو نبی بھی انسان اور ہم بھی انسان، لیکن امتی کا مقام اور ہے، مصطفیٰ کا مقام اور ہے. لیکن یہ بات سمجھاؤں گے تو کافی دیر ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کچھ انسانوں میں کچھ درجے رکھے ہیں اور کچھ رتبے رکھے ہیں. کسی کو حفاظ بنا، کسی کو عالم بنا، کسی کو مفتی بنا، کسی کو شجاعت دی، کسی کو طاقت دی. یہ درجے بندی اللہ پاک نے رکھے ہے تو انسان ہی، لیکن درجوں میں فرق ہے. جیسا کہ دیکھیں ہے ایک پولیس کا محکمہ ہے نا، پولیس کا محکمہ ہے تو پولیس بولے تو سب پولیس ہے. ہوم گارڈ کو بھی آپ کیا کہتے ہیں؟ سب ہے تو پولیس، لیکن محکمہ تو ایک ہے لیکن اس میں درجے ہیں. کوئی پولیس ہے، کوئی ایس آئی ہے، کوئی سی ہے، کوئی اے سی پی ہے، کوئی ڈی سی پی ہے، کوئی کمشنر ہے تو محکمہ ایک، درجے الگ الگ. ہے تو انسان سب، لیکن سب کے رتبے درجے، بولو نا، سب کے رتبے اور درجے الگ الگ ہے. تو نبی کا درجہ اور ہے، ولی کا درجہ اور ہے، ہمارا درجہ اور ہے. اتنی آسان بات آج تک وہابی کو سمجھ میں نہیں آیا. سب برابر، کیسے برابر ہے؟ سب ایک ہے. میں نے کہا پھر گھر جا، ایک طرف تیری ماں بیٹھی ہو، تیری بیوی بیٹھی ہو، جا کر آپ بیوی کو بول تو بھی عورت، اماں بھی عورت ہے، لہذا تیرے بھی دو ہاتھ، اماں کے بھی دو ہاتھ، تیرے بھی دو کان، اماں کے بھی دو کان، تیری بھی دو آنکھیں، اماں کی بھی دو آنکھیں، لہذا ماں بھی عورت، تو بھی عورت ہے. تو میری بیوی لیکن ہے ماں کی طرح، ہے ماں کی طرح. تو کوئی بیوی کو اماں بولتا؟ اگر بولے گا بیوی کو اماں بولے گا تو اس کے نکاح میں خرابی آ جائے گی، اس کے نکاح میں یہ سمجھے کہ نکاح ٹوٹ جائے گا. تو جس طرح کوئی اپنی بیوی کو ماں نہیں کہہ سکتا، بولے گا تو نکاح ٹوٹ جائے گا. اگر کوئی نبی کو اپنی طرح بشر کہے گا تو اس کا ایمان ٹوٹ جائے گا. تو یہ درجے بندی سمجھ گیا ہے نا. کسی کو شجاعت کا منقا دیا. اب اس درجے بندی میں دیکھیں امام حسین کو سمجھے. امام حسین شجاعت والے، امام حسین نقابت والے،
امام حسین کا مزاج، خاندانی مزاج ایسا تھا کہ شجاعت اور حکومت ملنا ہے تو اسی گھرانے میں. جو ایک راجا، ایک ملک کا راجا اگر نیک ہو تو اس کے اندر وہ کوالٹیاں سارے ہو، جس کے اندر اس کی سچائیاں، اچھائیاں، خاصیتیں، مزاج اس کے اندر سب کچھ موجود ہو، تو جتنا وہ اچھا رہے گا اتنا وہ لوگوں کو ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا، اتنا وہ خیر کا معاملہ کرے گا. اب حسین پاک کے اندر کتنی خوبیاں ہیں، کیا کیا کوالٹیاں ہیں. لوگ کہتے ہیں امام حسین کربلا میں کرسی کے لیے گئے تھے. پہلے تو گئے نہیں تھے، رفع کے لیے نہیں، دفع کے لیے گئے تھے. ایک بات یاد رکھیں، رفع اور دفع، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے، رفع کیا ہے، دفع کیا ہے. رفع کہتے ہیں، سرکار نے فرمایا اگر کوئی کالے حبشی کو بھی تمہارا بادشاہ بنا لے تو تم اس کی پیروی کرو، تم اس کی کیا کرو. اگر کوئی کالا حبشی بھی ہو اور سارے مسلمانوں نے مشورہ کر اس کو اپنا بادشاہ بنا لیا تو ان کو کیا کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں رفع. اور امام حسین رفع کے لیے نہیں کہتے، کیونکہ یزید کو صرف ملک شام والوں نے مانا تھا، مکے والے مانے نہیں تھے، مدینے والے مانے نہیں تھے، اور کوفہ والے مانے نہیں تھے. کچھ لوگوں نے اس کو مانا تھا کہ یہ بادشاہ ہے، سب نے مانا نہیں تھا. تو یہ رفع کا معاملہ نہیں تھا، دفع کا معاملہ تھا. کیونکہ دفع ہے، امام حسین نے دیکھا کہ یزید جیسا بدبخت اگر کرسی پہ بیٹھ جائے اور میرا قیمتی ووٹ اس کو چلے جائے تو لوگ اس دین کا مذاق بنا لیں گے، شریعت کا مذاق بن جائے گا. تو لہٰذا اس کے دفاع کے لیے کہ تو ظالم ہے، تو بدبخت ہے، تیرے خلاف ہم کھڑیں گے، تو اس کو کہتے دفاع. ظالموں کے خلاف کھڑ کر آواز اٹھانا اس کو کہتے دفاع، اور اسی کو کہتے عزیمت. بولنا سبحان اللہ. تو کربلا میں حسین دفاع کے لیے گئے تھے، ظالم کے خلاف آواز اٹھانا. سرکار نے فرمایا کہ اگر جو شخص ظالم کے خلاف آواز اٹھائے اور وہ ظالم بادشاہ اس کو قتل کر دے تو سرکار فرماتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا اور سب سے بہترین شہید ہے. تو لہٰذا یہ تو عام آدمیوں کے لیے تھا. سرکار امام حسین تو نواز رسول ہے، نواز رسول ہے، تو وہ اپنی آنکھوں کے سامنے ظالم جابر زانی شرابی کو بیٹھتا ہوا کیسے دیکھ سکتے تھے. دفاع تو کرنا تھا، کیونکہ مزاج یہ خاندانی ایسا ہے، حضور کا خاندانی ایسا ہے کہ دفاع کے لیے کھڑے ہو. حضور کی اولاد ہی ایسی ہے کہ گناہ کے خلاف کھڑے رہو. حضور کے خاندان کی مزاج ہی ایسا ہے کہ دشمنوں کے خلاف آواز اٹھاؤ. کیونکہ یہ مالکہ اور یہ مزاج، یہ شجاعت اللہ نے حضور کے خاندان کو عام انسانوں سے ہٹ کر زیادہ عطا فرمائی ہے. یہ جو مقام ہے وہ کام کرو. تو جیسا اگر کوئی نہیں، کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرسی کے لیے گئے تھے. میں کہتا ہوں گئے تھے، اگر گئے تو نہیں، اگر گئے تھے تو بھی غلط کیا ہے، اس کرسی پہ بیٹھنے کے لائق ہی حسین پاک تھے. گئے تو نہیں، اگر تم کہہ رہے ہو گئے تھے غلط کیا ہے، کیونکہ اس دور میں اس زمین پر روئے سب سے افضل امام حسین سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا. پھر خاندان میں شجاعت والا مزاج پہلے سے ہے، حقانیت کا مزاج پہلے سے، اچھی فکر والا مزاج پہلے سے. تو ایسے ہی تو کرسی پہ بٹھانا ہے نا، تبھی تو وہ قوم کو اچھی نظر سے دیکھے گا. تو اگر حسین پاک گئے بھی تھے تو غلط کیا تھا. سرکار نے فرمایا خلیفہ میرے خاندان سے ہوتا ہے، وہ ہاشمی ہوگا، وہ قریشی ہوگا. خلیفہ اگر ہوگا تو وہ ہاشمی ہوگا، قیامت تک کے لیے رولز ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی کتاب میں فرمایا اگر کوئی مسلمانوں کا امیر بنے گا، خلیفہ بنے گا، اگر وہ نیک ہے، پارسا ہے، نمازی ہے، سب کوالٹی اس کے اندر ہے، اچھا سیاست دان بھی ہے، سب ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں سب ہے، ایک اور شرط ضروری ہے. کیا؟ وہ ہاشمی اور قریشی ہونا، حضور کے خاندان سے اس کا تعلق رہنا، تب اس کو خلیفہ بنایا جائے. تو مجھے بتائیے حسین پاک تو ہاشمی بھی ہے اور قریشی بھی ہے. اگر گئے تھے تو غلط کیا تھا، گئے نہیں، گئے تھے تو غلط کیا تھا، یہ جواب دے دینا. اب دیکھیں عزیمت کیا ہے، رخصت کیا ہے، اس کو بات بیان کر کر ہم انشاءاللہ ذکر کے لیے بیٹھ جائیں گے. دیکھیں عزیمت کا جو مسئلہ ہے وہ احکام میں بھی آتا ہے، عقیدے میں بھی آتا ہے. احکام میں بھی آتا ہے، عقیدے میں بھی آتا ہے. احکام میں کیا ہے اور عقیدے میں کیا ہے؟ مثال کے طور پر
اگر کوئی ظالم آدمی آپ کو پکڑ لے، ذرا سننا میری بات کو، یہ آخری بات صرف 2 سے 3 منٹ مجھے دیجیے، عظیمت کو سمجھ جائیں گے تو یہ حسین پاک کیوں نکلے تھے اس کی وجہ آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ لوگ آج تو پریشان ہے کہ کربلا کیا، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو اگر اس بات کو آپ سمجھ جائیں گے کہ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں نکلے اس کی وجہ سے، تو آپ کو عظیمت اور رخصت سمجھنا ہوگا۔ یہ عظیمت اور رخصت شریعت کا ایک ٹینس ہے، ایک قانون کا نام عظیمت اور رخصت ہے۔ دین اور شریعت کے قانون کا نام عظیمت اور رخصت ہے۔ بولو قانون کا نام کیا ہے؟ جتنے قانون بنے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، سنت مؤکدہ کیا ہے، غیر مؤکدہ کیا ہے، مکروہ کیا ہے، مکروہ تنزیلی کیا ہے، مکروہ تحریمی کیا ہے، تو وہاں پر ایک ٹینس ہے عظیمت اور رخصت۔ بولو نا سبحان اللہ۔ اب اس کو آسان کر کے میں سمجھاتا ہوں کہ ایک ظالم آدمی آپ کو پکڑ لے اور پکڑ کر کہے کہ میں مار دوں گا تیرے کو اگر تو شرک نہ کرے، یہ الفاظ بول یا ہمارے مورتی کے سامنے سر جھکا ورنہ تیرے کو مار دیں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ میں اکیلا ہوں اور یہ جو برا کر دے گا مار ہی دے گا کیسا بھی۔ جان بچانا فرض ہے اسلام میں، جان بچانا فرض ہے۔ تو جان بچانے کے لیے دل میں اس چیز کو غلط جاننا ہے، زبان سے نہیں، دل سے اس چیز کو غلط ہی جاننا ہے۔ لیکن جان بچانے کے لیے اگر وہ الفاظ بول بھی دیا، وہ کام کر بھی دیا، اس کو کہتے ہیں رخصت، کیونکہ اس نے جان بچانے کے لیے وہ کام کیا۔ دل میں اس کو برا جانا، دل میں اس کو برا جانا، لیکن جان بچانے کے لیے اس نے وہ کام کیا، اور اس نے وہ جو بھی کام بول رہے تھے شرکی کلمات بولا، لیکن دل میں تو برا جانا اور جان بچانے کے لیے کیا، تو اس کو کہتے ہیں رخصت۔ کیا کہتے ہیں؟ سمجھ لو کیا کہتے ہیں؟ اور ایک وہ ہے مار دے، جان دیں گے یہ کام نہیں کریں گے، جان دے دیں گے لیکن یہ کام، اس کو کہتے ہیں عظیمت۔ بولو نا سبحان اللہ۔ حسین پاک عظیمت پہ تھے، تو صحابہ کیوں نہ گئے؟ کیونکہ وہ رخصت پہ عمل کر رہے ہو، آپ عظیمت میں آپ نے عمل، کیونکہ حسین پاک عظیمت پہ عمل اس لیے کرے کہ کرنے کا آپ کو حق بھی تھا اور لائق بھی آپ تھے۔ اگر حسین پاک اس دور میں رخصت سے کام لیتے، جان دو بھائی فوج اس کے پاس ہے، ہتھیار اس کے پاس ہے، میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، رخصت، ٹھیک ہے، زبانی کچھ بول دیتے اور اپنے آپ کو بچا کر زبانی طور پر دل میں برا جانتے ہوئے امام حسین زبانی طور پر بھی بول دیتے یزید ٹھیک ہے میں تیری بات مان لیتا ہوں، تو ساری دولت یزید قدموں میں لا کر رکھ دی۔ تو آپ رخصت پہ عمل کر سکتے تھے لیکن کرا نہیں، کیونکہ آپ اس مقام پر نہیں، آپ عظیمت کے مقام پر تھے۔ یوں سمجھیے آپ، ایک ہے شخص نماز پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی بیمار ہے، جیسے کہ تو ان کو رخصت ہے، کیونکہ بیماری کی وجہ سے، کس وجہ سے؟ بیماری کی وجہ سے انہیں رخصت ہے۔ تو اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے، چلنے پھرنے میں کوئی کچھ تکلیف ہو گئے تو اس کو رخصت ہے۔ اگر بھائی نماز تو ہر حال میں فرض ہے، اس کو عظیمت سمجھے آپ، ضروری ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اگر کھڑ کر نہیں آیا تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں آ رہا لیٹ کر پڑھو، نہیں اشارے سے پڑھو لیکن پڑھو، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بیٹھ کر نہیں، کھڑ کر نہیں آتا، بیٹھ کر پڑھنا، لیٹ کر پڑھنا، اشارے سے پڑھنا، یہ رخصت ہے۔ اگر صحت ہو تو پڑھنا ہی پڑھنا، یہ عظیمت ہے، یہ کیا ہے؟ عظیمت ہے۔ تو لہٰذا ایک ہے نماز پڑھنا، عظیمت پہ عمل کرنا، اور ایک ہے رخصت پہ عمل کرنا اگر بیمار پڑ جائے، کسی وجہ سے تکلیف میں آ جائے۔ لہٰذا ایک ہے نماز پڑھنا، عظیمت پہ عمل کرنا۔ اب یوں سمجھیے نماز پڑھنا اور ہے، یہ عظیمت احکام میں ہے، نماز پڑھنا اور ہے، نماز پڑھنا اور ہے، نماز کو بچانا اور ہے۔ بولنا سبحان اللہ اور محبت سے، یہ پڑھنا اور بچانا اور۔ امام حسین نے عقیدے کو بچایا، یعنی نماز بھی بچائے، نماز پڑھنا اور ہے لیکن نماز کو بچانے والے امام حسین ہیں۔ یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ عظیمت کیا ہے۔ میں تو اور بھی باتیں عظیمت پر، رخصت پر، عظیمت اور رخصت۔ پھر یہ آیت دیکھیں آپ، جو علماء آج کے دور میں رد وہابیہ کر رہے ہیں کھلم کھلا، ڈر نہیں رہے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو یہ عظیمت پہ عمل کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی تو ہوں گے نا، جب شریعت میں قانون ہے تو ایسے لوگ بھی تو ہوں گے نا، ان کو آپ برا، ارے آپ کھلم کھلا کیوں بول رہے ہیں؟ بھائی عظیمت پہ عمل کر رہے ہیں، جان جائے پرواہ نہیں،
جہاں تو ایک دن جانی ہے کہ آج نہیں کل نہیں مرنا ہے، اگر مرو اللہ کی محبت میں تو اور بھی بات ہی نرالی ہے نا، بات ہی کچھ اور ہے اگر والا. تو اس لیے رد کرتے ہیں علماء اہل رضویہ خاص طور پر کہ رد کرنا یہ عظیمت کا ہے. میں آیت تو پڑھا تھا، یہ آیت کا مکمل معنی بھی آپ کو سمجھانا نہیں. ایک اور آیت میں نے سورہ محمد کی نکال کر رکھی ہے، انشاءاللہ یہ دونوں آیتیں کے معنی اور عظیمت اور رخصت کو اور کھول کر زندگی باقی رہی تو جمعہ کے دن سمجھاؤں گا انشاءاللہ. آپ جب تشریف لائیں گے جمعہ کے دن وقت پورے ایک کو آ جائیے تو اس عظیمت رخصت اور یہ آیت جو سورہ ال عمران کی میں نے پڑھی ہے، سورہ محمد کی بھی ایک آیت ہے، وہ دونوں آیتوں کا معنی عظیمت رخصت کیا ہے اس کو اور کھول کر سمجھانا انشاءاللہ اللہ کا مجھے زندگی رکھا تو جمعہ کے دن انشاءاللہ بیان کروں گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.